العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ القلوب کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس کی بک 4 پر ہم پہنچ گئے ہیں. پہلے ہم نے اس کا مقدمہ پڑھا بک 1 میں، پھر بک 2 اور 3 پڑھی جس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور صفات پڑھے، اور اب الحمدللہ ہم بک 4 پر آ گئے ہیں. اور اس میں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں فقہ صفات اللہ و افعالہ. اب ہم افعال بھی اللہ تعالیٰ کے اس کی صفات کے ساتھ ساتھ اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہے، اس کا یہ جو عربک ورژن ہے اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اگر آپ بک 2 دیکھیں نا، جو ہم نے پہلے پڑھی، ہمارے کئی ساتھیوں نے پڑھی تھی، بک 2 کی ابتدا میں یہ سارے نام بتائے گئے تھے، کیونکہ یہ چیپٹرز بتائے گئے تھے. ایکچولی یہ فقہ اسماء اللہ و صفاتہ جو ہے، یعنی اللہ کے اسماء، اس کے نام اور اس کی صفات کے تحت پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا الاول جو اس کا تھا فقہ العلم باللہ و اسماء و صفاتہ. ہم نے اس کے تحت فقہ عظمت الرب پڑھا، ہم نے فقہ قدرت الرب پڑھا، فقہ رحمت الرب پڑھا، فقہ علم الرب پڑھا، جو کہ آپ کے سامنے سب لکھے ہوئے ہیں. پھر ہم نے فقہ جمال الرب پڑھا، اور 7واں جو اس کا چیپٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا فقہ اسماء اللہ الحسنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام. ہم نے بک 2 اور 3 میں پڑھے، اور اب بک 4 میں ہم پڑھ رہے ہیں فقہ صفات اللہ و افعالہ. اور آگے آپ دیکھیں کہ ابھی اور بھی ہیں انشاءاللہ کتابیں جو ہم پڑھتے جائیں گے. تو اس کے تحت ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 352 تک پڑھا تھا. آج جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا وہ ہم 353 سے پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ذرا پچھلے آپ کے دیکھ لیتے ہیں ہوم ورک کیا تھے.
کرنے کے کام آپ کے سامنے ہیں. یہ تو کرنے کا کام ہمیشہ کے لیے ہے کہ جو آیات آئیں ان کو سنیے. جو بہت سی آیات کوٹ کرتے ہیں نا مصنف، کیونکہ وہ آیات سے لنک اپ کر کے ساری بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آیات ہیں ان کی تلاوت سنیں، ان کی تلاوت کریں اور ان کا ترجمہ پڑھیں. یاد رکھیے گا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. اور تدبر کے لیے ترجمہ پڑھنا چاہیے. اور سننا کس لیے چاہیے؟ قرآن پاک سنایا گیا، کتاب کی ضرورت میں نہیں دیا گیا، تو اس کا سننا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی، کسی بھی قاری کی آواز میں سن سکتے ہیں. پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میسج اور فلائر کو اپنے دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے گروپس میں شیئر کریں، ان کو آنے کی دعوت دیں. مجھے پوری امید ہے آپ نے یہ کام کیا ہوگا. کس کس نے یہ کام کیا ذرا چیٹ میں لکھیں کہ آپ نے کس ساتھی کو میسج بھیجا، اور ہو سکتا ہے آپ کی ساتھی بھی کوئی نظر آ رہی ہوں آپ کو گروپ میں، تو ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا وہ ہے موجود. نیکسٹ دکھائیے جی. آپ کو ڈائری بنانے کا کام دیا گیا تھا کہ جو جملہ آپ کو پسند آئے گا اس کو آپ نے اپنی ڈائری میں لکھنا ہے اور ترجمہ بھی لکھیں. ہم کچھ ساتھیوں سے سنیں گے جو انہوں نے لکھا، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں وہ. نیکسٹ دکھائیں جی. کیا ہے؟ بڈی بنانا تھا آپ نے، تو مجھے ضرور چیٹ میں لکھ کے بتائیے. ماشاءاللہ چیٹ میں تو آپ لوگ خوب ایکٹیو ہوتے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. اس میں ڈائری کا آ رہا ہے، اس میں بتا رہے ہیں آپ کی. کسی نے کہا میں نے سسٹر ان لاء کو شیئر کیا ہے، کسی نے کہا سسٹر کو بتایا ہے. ہماری اور ساتھی جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں، بریرہ لکھ رہی ہیں کہ ریلیٹیوز کو بھیجا. نام نہیں لے رہی میں نے کیونکہ کافی نام ہے. کسی نے ساتھی نے لکھا ہے کہ میں نے اسٹیٹس پر لگایا ہے. سب چیٹ میں ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں، الحمدللہ. اب ذرا اپنی بڈیز کے نام بھی گروپ میں لکھتے جائیں، دیکھیں ہم نے کون سا بڈی اپنے ساتھ چوز کیا ہے. چلے جی. ہم نے پچھلی دفعہ کلاس میں آپ سے پوچھا تھا کہ جو سبق آپ نے سیکھا اس کو آج کی کلاس میں شیئر کیجیے گا، پریویس کلاس کا، کیونکہ آج تو ہم ابھی پڑھیں گے نا. تو جناب کون شیئر کرنا چاہتا ہے؟ اپنا نام بتائیں، کیا شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں پچھلی کلاس کی. کوئی جملہ یاد رہ گیا، کوئی عمل میں آ گیا، کوئی فائدہ ہوا، کسی چیز پہ عمل کیا، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو بتائیے. اوپن ٹائم ہے آپ کے لیے، جو بات کرنا چاہے اپنا نام لے مائک کھول کے. بس میں بشرا یاسمین. فرمائیے جی بشرا. جی اس میں میں نے ایک چیز سیکھی، یہ تھا پیج نمبر 351 پہ بالکل آخری والا پیراگراف تھا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْجَمِيعُ الَّذِي يَجْمَعُ قُلُوبَ عِبَادِهِ عَلَى الْحَقِّ. اس میں سے میں نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ اختلافات کے باوجود آپ نے رشتوں کو نبھانا ہے. یہ بات مجھے بڑی پیاری لگی ہے، اور جس میں خاص طور پہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بچوں کے بارے میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کچھ مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں انہوں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں نہیں پتا آنے والے وقت میں کون سا بچہ کتنا مطلب فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے، آخرت کے لیے کامیابی بننے گا ہمارے لیے سبب اس کا. اور اختلافات کے باوجود چیزوں کو نبھانا، یہ بڑی خوبصورتی والی بات ہے کہ ہم تو اختلافات میں یہ ہوتے ہیں کہ چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، بس دس از دیٹ. ایسا نہیں چلنا کہ ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. بہت اچھی بات، بالکل. کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اختلاف ختم ہو جائے. دنیا میں اختلاف تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ نبھا کرنا سیکھنا ہے اور اس میں بھی کام کرتے جانا ہے. بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر. اور کوئی ساتھی کو شیئر کرنا چاہیں پچھلی دفعہ کے لیسن سے کوئی جملہ آپ کو پسند آیا، کوئی بات آپ کے جی باجی. ایمان جی. جی صدف فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نئی بک اسٹارٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے یہ اتنی بہترین بک ہے، مگر ہمیں ڈسکشن کے لیے ٹائم بہت کم لگ رہا ہے. تو کوئی میری بات تو نہیں، یہ آگے سفارش آگے ہوگی. بڑھتا جائے گا. اصل میں ہاں آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اسماء الحسنہ کی ڈسکشن کی، اس میں جی جی لیسن تھوڑا ہوتا تھا، عربک تھوڑی ہوتی تھی، ہمارے پاس ڈسکشن کا ٹائم زیادہ تھا. ابھی جی تھوڑا تھوڑا ہم پیس پکڑے، پھر جی جی. عربک کو کم سنیں گے اور ڈسکشن کو بھی ٹائم دیں گے، لیکن ابھی ابتدا ہے نا، ہاں نا گریجولی چلے باجی، گی. اس میں اتنا کچھ ہے کہ نا ڈسکس کرنے کو دل کرتا ہے، بات کرنے کو، کیونکہ اتنا صحیح ہے. ماشاءاللہ سے بہترین کتاب ہے. اور ماشاءاللہ سے اللہ جزائے خیر دے آپ کو، ساری ٹیم کو، اور ہماری میڈم کو، کہ وہ اس کتاب کو ہم نے متعارف کرایا. اور آپ یقین کریں یہ میری لائف کا ہی پہلا کورس ہے جو میں اس سے جڑی، اور ماشاءاللہ سے میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ بیسٹ سے بیسٹ ہے. تو کسی اور کورس کی میرے الحمد جیسے حاجت بھی ختم ہو گئی ماشاءاللہ سے. تو یہ اللہ نے اس طرح سے جوڑا مجھے کہ مجھے جتنا شکر کروں کم ہے. اور باجی یہ بات جو اس میں سے جو آخری پیج ہے نا 352 میں جو ایک پیراگراف ہے، وَمَهْمَا حَلَ الْعِقَابُ بِأُسَاةِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ رَحْمَةً لَهُمْ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِهِمْ وَطَهَارَةً لِقُلُوبِهِمْ إِنْ تَابُوا وَأَنَابُوا.
تو یہ جو پڑھ کر نا مجھے اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی کہ پیرنٹس ہمیں جب سزا سوری صدف کی بات مجھے کٹ ہو گئی. کیا آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کسی اور کو آ رہی ہے آواز ان کی، یا میرے پاس ہی نہیں آ رہی؟ مائک ان کو آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. جی آواز جی نہیں آ رہی بچی؟ اب آ رہی ہے، بیچ میں کٹ گئی تھی. کہیے. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز، کہیے. ہاں باجی یہ میں نے پیراگراف یہ پڑھا تھا، میں نے لائن پڑھی تھی، جی دوبارہ جی پڑھ دوں؟ نہیں نہیں، آپ پر اس میں بتائیں، ہاں سیکھنے والی بات کر. ہاں تو باجی میں نے کیا بچپن میں ہمیں جو پیرنٹس ہمیں ڈانٹتے تھے اور ہمیں سزا دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کے حق میں بہتر ہے. ہم ناراض ہوتے تھے کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے سزا ہے، ہمارے لیے برا ہے. مگر اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی عذاب یا گناہ عذاب اترتا ہے تو وہ گناہ مومنوں کے لیے ان کا کفارہ ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ان کے دلوں کو طہارت دیتا ہے اگر وہ توبہ کریں اور پلٹ آئیں. تو یہ مجھے وہی بات لگی کہ اللہ بھی ہمیں ہمارے حق میں ہی بہتر ہوتی ہے جو سزا ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم انہیں اپنے لیے ایک عذاب سمجھ لیتے ہیں. تو اللہ توفیق بالکل. کرتا ہے کہ فذلک اکرام من اللہ یزیدہ به تطہرا او تنویرا ویقربہ من، قریب کرتا ہے اللہ سے الحمدللہ. ویرفع به درجاتہ، تو درجے بلند ہوتے ہیں نا اس کے ذریعے. بالکل صحیح کا، بہت اچھا نا پوائنٹ نکالا. ہمیں کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہاں باجی جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے ہم تو ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ بالکل ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے جسے آپ عذاب سمجھ رہے ہو. تو بس اللہ توفیق. جیسے بخار چڑھتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں چڑھ گیا، لیکن وہ بعض اوقات کوئی انفیکشن ہوتی ہے جس کا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر ہم بالکل بالکل یہی ٹیسٹ بات کراتے ہیں تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے، جزاک اللہ خیر. کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہیں؟ لاسٹ کمنٹ لے میم رہی ہوں. رابعہ نادر. فرمائیے رابعہ. میم پچھلے لیسن میں مجھے جو یہ پیج 351 پہ ہے بالکل سٹارٹنگ میں، اس میں جس طرح سے بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر مخلوق کی انہوں نے رہنمائی کی ہے، لیکن سب سے بڑی رہنمائی جو ہے وہ مومن بندوں کی ہے. تو اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہر انسان اسپیشل بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس کو مطلب ہائی لائٹ کیا جائے سب کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ساری مخلوقات کی رہنمائی کرتے ہوئے جو بتایا ہے کہ مومن کی خاص رہنمائی کرتے ہیں، پھر آگے سورۃ الانبیاء کی آیت میں بھی بتایا ہے. تو یہ ایک اسپیشلٹی بتائی ہے اور اس کا سولوشن بھی بتایا کہ اگر اگلی والی جو آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس آیت میں یہ چیز بتا دی ہے کہ اگر تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس دیں تو پھر تم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس پہ ایمان لے کر آنا ہے. تو یہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگی تھی بات کہ جیسے اسپیشلٹی والی بات کی تو ساتھ ہی سولوشن کی بھی بات کر دی کہ اگر ہم ویسا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے. ماشاء اللہ، بڑا اچھا غور و فکر کرتے ہیں آپ لوگ. الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک. سب کو بہت مبارک ہو، ان کا علم اور عمل بہترین ہے اس کے ذریعے. اچھا، میری ساتھی نے کہا کہ ہمیں ڈسکشن کا ٹائم کم مل رہا ہے. ہم ٹائم بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے، ہم تو 2 گھنٹے آپ کے لیے تیار ہیں ڈسکشن کے لیے، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خود غور و فکر کریں، کچھ چیزیں شیئر کریں، اور آپ فکر نہ کریں. آپ کا ہمارا پیپر اب تیار ہو گیا. بک چیپٹر 1 سے جو آپ چیپٹر 1 کے سے میری مراد ہے جو پہلا لیسن تھا آپ کا، اب تو 3rd کلاس ہے نا. کلاس 1 کا پیپر ہمارا جو کوئز ہم نے اپلوڈ کرنا ہے وہ ہماری ٹیم نے تیار کر لیا ہے، اور اب وہ جلدی ہم اپلوڈ کر دیں گے. تو جو آپ کو ڈسکشن میں تشنگی لگ رہی ہے نا، انشاءاللہ وہ جب آپ پیپر کریں گے تو وہاں آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں جناب، تو یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر کلاس کے بعد انشاءاللہ آگے لینا شروع کریں گے. ابھی تو ابتدا تھی، ہم نے ذرا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ تھوڑا اپ سیٹ ہو جائے. پھر جو آپ میں سے دینا چاہیں گے موسٹ ویلکم وہ دیں، ان کا سارا ریویژن ہو جائے گا کیونکہ وہ پورے لیسن میں سے بنا رہے ہوتے ہیں جو اس دن کا لیسن ہوتا ہے. اور اچھی طرح آپ کی اس میں ٹیسٹ ہو جائے گا کتنا سیکھا، کیا سمجھا، اور پھر ایک ساری بک سے انشاءاللہ اس طرح آپ گزر جائیں گے. چلیں جی، الحمدللہ. اب آتے ہیں جناب آج کے سبق کی طرف. تو آج کا ہمارا سبق جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، جہاں سے یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہماری ایڈمن ساتھی کو، شفق کو، جنہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو شفق آ جائیں آپ ہماری ایڈمن. جی باجی. چلے الحمدللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. تو عظمیٰ تسکین کا آپ سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے. عظمیٰ آپ سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میری اللہ آواز آ رہی ہے؟ وبرکاتہ. جی بالکل آواز آ رہی ہے. عظمیٰ نے سلام کر لیا، باقی ساتھیوں نے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے. جی عظمیٰ سنائیے.
میں کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، آپ کی آواز بالکل نہیں، مجھے بہت لائٹ سی آ رہی ہے. میں سنانا شروع کرتی ہوں، اگر کچھ غلطی نکلے گی تو مجھے بعد تو میں سن آپ لوں نے گی. کیا کچھ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں لگایا ہوا. کیوں نہیں آواز آ رہی؟ پھر آپ چلیں سنا دیں، اس کے بہت بعد جی آپ دوبارہ بہت ریجوائن سلو کیجیے آ گا. رہی ہے. بعض اوقات ہو جی جاتا ہے، آپ دوبارہ ریجوائن کیجیے گا سنانے کے جی بعد، ٹھیک ہے. کوئٹ کر کے وا پھر ریجوائن کیجیے گا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما العقاب فی الآخرۃ فیکون عند قبض الروح وفی القبر وفی الموقف وفی الرواۃ الموقف والحساب والصراط وغیر ذلک من الشدائد شدائد شدائد وعقاب البعض الخلق اشد من بعض بحساب اعمالهم وغلظ كفرهم كما قال سبحانه ان المنافقين في الدارك الاسفل من نار ولن تجد لهم نصيرا ويعذب الله بس من ٹھیک ہے، شاء. بس اتنا ہی عظمیٰ، ایک پیراگراف. اچھا جناب، ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. دیکھیں جو عربک ہے وہ تو تقریباً کافی حد تک درست ہے. صرف ایک ورڈ دیکھیے، وَعِقَابُ بَعْدِ الْخَلْقِ، ایک تو یہ دیکھ لیں. جو ترجمہ جو آپ کی وہ ہے نا آیت میں کافی مسٹیک ہے. آپ دیکھیں ان جی المنافقین فی دارک نہیں ہے، فی الدرک الاسفلی. اسی طرح من نار نہیں ہے، من الناری ہے. اور اسی طرح اگلا لفظ ہے ولن تجد نہیں ہے، ولن تجد لہم نصیرا. تاجید لهم. ٹھیک ہے، آپ نے 3 بار کم سے کم، اور جتنا زیادہ سن سکیں بہت اچھے، آپ نے کسی قاری کی آواز میں سننا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جی اس ٹھیک. کو اور پھر ریکارڈ کرنی ہے اپنی یہی آیت نمبر سورۃ النساء 145. 3 بار سننے کے بعد ایک بار ریکارڈ کر کے سامنے قرآن رکھ کے خود اپنا سنیے گا کہ آپ نے کوئی مسٹیک تو نہیں کی، اپنا سیلف انالیسس کیجیے گا. جی ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم. چلیے جناب بھائی آگے. اچھا جناب، اب ماریہ عمران آپ سنائیے آگے. وَيُعَذِّبَ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْ عَصَاةِ الْمُوحِدِينَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ وَيَخْلُدُ فِيهَا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ. ٹھیک ہے، اس میں بس ایک دیکھیں، وَيُعَذِّبُ اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْ اور ساتھ ہی یہ من ہے، من نہیں. بس اس کو ٹھیک کرنے، باقی سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. نیکسٹ جناب اس کا ہاتھ کھڑا ہے ایمان دانش، آپ سنائیے. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُنْتَقِمُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. ٹھیک ہے، چلیے والانتقام والا بھی سنا دیں. والانتقام انزال البلاء بأهل العتو والإجرام واللہ عزیز ذو انتقام ينتقم من كل ظالم وکافر ومن كل مجرم وفاسق فی الدنیا والآخرہ. اس میں دیکھیں یہ ایک ورڈ دیکھیں، بِأَهْلِ الْعُتُوِّ، عتو عین پر پیش ہے، ہو سکتا ہے پیش ہی آپ کے پاس ڈلا ہو، بولنے میں مجھے زبر لگا. اور وَمِن كُلِّ مُجْرِمٍ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. ناظرہ آپ سنائیے آگے. اچھا، پھر اس میں سے نا اس طرح کی ایک اور سفید کتاب ہے، وہ بھی لیا نا. اور ادھر پڑے بیٹھ نہیں، میں لے لیتا. ناظرہ آپ سنائیے. وَقَدْ انتقم اللہ جل جلالہ من کل من کفر واشرک وکذب وعید ورسول من الامم سبقت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، 2-3 الفاظ دیکھیں ناظرہ. ایک تو یہ دیکھیں جل جلالہ من کل من، کافرہ نہیں ہے، اس کو کفرہ پڑھیں، زبر کو کھڑا پیش نہ بنائیں. یہاں سے ذرا پڑھیں وَكَذَّبَ سے، وَأَشْرَكَ وَكَذَّبَ سے آگے ذرا دوبارہ پڑھیے.
وأشرك وكذب وعيد ہاں یہ ورسل آئدہ نہیں ہے، آندا، ٹھیک ہے، اس لفظ کو ٹھیک کیجیے، آندا، رسولہ، رسولہ، رسول نے رسول کی جمع ہے۔ اور ایک ورڈ دیکھیے عربک میں جہاں آپ نے آیت پڑھی تھی، آیت ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی، بس ایک ورڈ دیکھیے فجاؤہم، ٹھیک ہے، فجاؤہم، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیں، بارک اللہ فیکی۔ اور کون پڑھے گا؟ ناظرہ نے پڑھ لیا، سحر انصاری آپ پڑھیں۔ جی باجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو سبحانہ شدید البطش کما قال سبحانہ ان بطش ربک لشدید، البروج آیت نمبر 12۔ ٹھیک ہے، شدید البطشی، باقی ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، اگلا بھی پڑھ لیں، والبطش، والبطش الاخذ بالسرعۃ مع ان واللہ اچھا جل۔ یہیں رکیں سہرش، میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں، ذرا اعراب غور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اعراب چیک کرنے ہیں کہ وہ کیسے پڑھی ہے، ابتدا میں اعراب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان کو آپ نے پڑھنا ہے، باقی فائزہ امجد سے پڑھواتی ہوں، آپ نے سہرش سننا ہے۔ فائزہ اس کو پڑھیں، والبطشو کو۔ جی باجی، والبطش الأخذ بسرعة مع أنف والله جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الذي يبطش إذا شاء متى شاء بكل ظالم وكافر وطاغوت يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سورہ ٹھیک ہے، الدخان۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، گڈ۔ اب دیکھتے ہیں کون ساتھی ہیں جو پڑھیں گے۔ رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے۔ جی رخسانہ آگے پڑھیں۔ رخسانہ کا مائک نہیں کھل رہا، چلیں قندیل آپ پڑھیں، اگر رخسانہ کا کھل گیا تو آگے پڑھ لیں گے۔ قندیل۔ میرا ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا میم۔ چلیں عسکری آپ پڑھ لیں، آپ کا کھل گیا ہے، پڑھیے۔ علیکم جی۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ أَخِذُهُ مُؤَلِّمًا وَإِقَابِهِ مُمَوْجِيًا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ٹھیک ہے، گڈ، اچھا پڑھا ہے، بس ایک دو ورڈز دیکھیے، یہ جو ہے نا العزیز الجبار کے بعد اخذہ مؤلم، ٹھیک ہے، اخذہ مؤلم، باقی اچھا جناب۔ قندیل آگے آپ پڑھیے۔ وجميع المخلوقات في ملكه وقبضته لا يعزب عنه منها شيء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ دیکھیں لا یعذب عنہ، باقی ٹھیک ہے۔ یہاں سے آئے ذرا دوبارہ پڑھیں، ما من دابۃ الا ہوا کے بعد پڑھیں۔ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها۔ رک جائیں، بس یہی ورڈ پہ اٹک رہی ہیں نا، بناصیتھا، تو اس ورڈ پہ آپ اٹک رہے ہیں نا، تو بس اب آپ نے اس آیت کی تلاوت کو 3 بار سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ ہود 56، کیونکہ یہ بنا، یہ نون جو بنا ہے نا، اس کا الف ڈراپ ہو رہا ہے آپ سے، تو اس 3 بار آپ نے سننا ہے، اور پھر آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے خود سننا ہے دوبارہ اپنی آواز کو، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے۔ اچھا جی چلیں رخسانہ آپ پڑھیں، پھر عمیرہ سے پڑھائیں گے۔ وهو سبحان الحكيم العليم الذي يبتلي عباده بما يطهر قلوبهم ويزكي نفوسهم ويبلوهم بالشر والخير فتنة ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق۔ ٹھیک ہے، بس رخسانہ اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھیں
والخیر فتنہ کے بعد لیعلم الصادق من الکاذب، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی۔ میرا سے آگے آپ پڑھیں، ہو سکتا ہے سب پڑھ لیں تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو موقع دوں انشاءاللہ، ٹائم پہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن میں چاہ رہی ہوں اور ساتھی بھی پڑھ لیں۔ جی میرا جی باجی آیت ہے نا جو آگے پڑھنی ہے؟ آیت پڑھیں پھر اس کے بعد ایک جی لائن اگلی پڑھیے گا۔ بسم جی اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ٹھیک باجی ہے آگے بھی ماشاء پڑھوں؟ اللہ، جی پڑھیں آگے ایک لائن پر، یہ آیت 155 تک پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَفْتِنُ وَيَبْتَلِي عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ گڈ، الَّذِينَ ٹھیک ہے اتنا ہی، بس اتنی پڑھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک دیکھیں، یہ جب آپ عربک پڑھ رہے ہیں نا تو بما شاء کھینچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مد نہیں ہے نا وہاں، تلاوت میں انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ اور اس میں دیکھیں کہ ایک ورڈ جو ہے چلیے میرے ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے صحیح ہوگا، اللہ نے بلوا دیا، کوئی بات نہیں، بارک اللہ فیکی۔ وردہ خالد آپ پڑھیں آگے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ماشاء اللہ سنتی بہت اچھا پڑھا، اور مجھے وہ یاد آ گیا آپ کے پڑھنے سے، مجھے یاد آ گیا کیونکہ آپ نے پیچھے سے جوڑا نا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے میرا کو کیا بتانا تھا کہ جب یہاں وقف کریں من الخوف والجوع تو پھر والجوع سے شروع نہ کریں بلکہ وہ من الخوف والجوع سے شروع کریں۔ جی باجی یہ ادا کرنا تھا، جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ الحمدللہ، چلیں وردہ آگے پڑھیے۔ وإذا أراد الله عز وجل فتنة أحد فلا راد لقضائه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ بشرا اعظمی آپ پڑھیں آگے۔ فعلى المسلم أن يعلموا أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويبتلي من يشاء ويفتن من يشاء بما شاء وهو الحكيم العليم وكل أمة افتنت بشيء من الفتن۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں دیکھیں فعل المسلمی نہیں آئے گا یہاں پر، اور اس کو آگے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کسی اور ساتھی سے پڑھاتے ہیں، خالدہ آپ یہاں سے پڑھیں، وہ کلو سے، خالدہ زبیر۔ جی وَكُلُّ امتن، وَكُلُّ، جی یہ مجھے میری بک میں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا چلیں میں کسی اور ساتھی سے پڑھوا لوں، پھر آپ سے پڑھوا لیتی ہوں۔ جی عالیہ اکبر آپ پڑھیے۔ جی وَكُلُّ أُمَّةٍ اُفْتُتِنَتْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْفِتَنِ فَأُمَمٌ، یہیں پہ رک جائیں، یہ اس ورڈ کو آپ سب دیکھیں، افتتنت تھوڑا مشکل سا لفظ تھا، نیا لفظ ہے تو اس میں مسٹیک ہوئی تھی پچھلی دفعہ، تو آپ نے کریکٹ پڑھا، باقی سب مارک کر لیں۔ آگے پڑھیں عالیہ۔ فَأُمَمٌ افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها وقوم بالشمس فألهوها
وقوم بنبي كان منهم وهم اليهود عبدوا عزيرا وقالوا هو ابن الله والنصارى قالوا عيسى هو إله وقال بعضهم هو ابن الله وقال بعضهم ثالث ثلاثة. ٹھیک ہے، گڈ. ایک ورڈ دیکھیے وَهُمُ الْيَهُودُ، یہود عبدوا عزیرا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب، بشرا یاسمین آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. وَجَعَلَ اللَّهُ فِتْنَةَ هَٰذَهُ أُمَّةً بِأَمْوَالِ وَالنِّسَاءُ أَعْظَمُ فِتْنَةٍ لِلرِّجَالِ فَأَمْوَالُ وَالنِّسَاءُ شَاغِلٌ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْلَاغِ دِينِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، گڈ. اس میں ایک ورڈ دیکھیے وَجَعَلَ اللَّهُ فِتْنَةَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، بس اس ورڈ کو دیکھ لیجیے گا، یہ مجھے کچھ کلیئر سمجھ نہیں آیا تھا. هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خالدہ آپ پڑھنا چاہیں گے آگے؟ جی ہاں. وقد غلب على أكثر الناس حب المال وقدر عليهم عبودية الكبير المتعال وهو سبحانه القابض الباسط المستعد فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره وهو مقلبه ورافعه وخافضه وذلك من أعظم البلاء والامتحان. اچھا دیکھیں، اس میں دیکھیں ایک ورڈ دیکھیں وَقَدَّرَ عَلَيْهِمْ عُبُودِيَّةِ الْكَبِيرِ، ٹھیک ہے. عبودیت الکبیر ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے تو اس پہ پیش آئے گا عبودیت الکبیر. اسی طرح آپ یہ دیکھیں قدرہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اصل چیز عبودیت تو پہ پیش ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دیکھیں وَالرَّقْصُ بِتَقْدِيرِ. آگے آئیے، ہاں کافی نئے لفظ ہیں نا، آگے دیکھتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے نا اس لیسن میں کافی مشکل ورڈز ہیں، بلکہ اسی لیے ذرا بار بار میں ذرا عربک تھوڑا تھوڑا آہستہ لے کے چل رہی ہوں. نئے الفاظ ہیں یہ، اسماء الحسنہ سے کمپیریٹیولی تھوڑا سا اپر اس کا لیول ہے. وہ اور طریقے کا تھا اور یہ اور طریقے کا نا، اس میں اللہ کے نام تھے، صفات تھی، اس میں تھوڑی عربک اور انداز میں. یہ ورڈ دیکھیے وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَلَاءِ، من آ رہا ہے نا، حرف جر دے گا نا، ہاں ٹھیک ہے. اور وَخَافِضُوهُ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا پڑھا آپ لوگوں نے، بہت اچھی کوشش ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت کرے آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ. اچھا جناب، صدف بھٹی آپ پڑھیں گی؟ صدف کے بعد پھر ہم سربت سے سنیں گے. واللہ سبحانہ هو الملک الذی یفعل ما یشاء ویؤتی ملکہ من یشاء ویہدی من یشاء ویضل من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کلی پہ اتنا زور نہ دیں، کیونکہ یہ غنہ تو نہیں کرنا نا، ٹھہرنا اتنا نہیں، بس 2 دفعہ پڑھنا ہے. من کل شیء وقدیر. لام پر عموماً کافی تشدید دے کے ہم ذرا ٹھہر زیادہ جاتے ہیں، تو اتنا نہیں ٹھہرنا. اور یہ ورڈ دیکھیے وَيُؤْتِي مُلْكَهُ، اس ورڈ کو ذرا چیک کر لیں، مجھے ذرا تھوڑا مختلف سنائی دیا تھا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا جناب سروت آپ سنائیے آگے. جی بھائی. واللہ عز وجل هو الحی الذی یحیی ویمیت ویرزق من یشاء ویغنی من یشاء ویفقر من یشاء ویختم علی قلوب من یشاء ویتبع علی قلوب من یشاء. اللہ آ رہا ہے نا، بس یہی، بس تھوڑا تھوڑا، کیونکہ اور ساتھی بھی موقع دینا چاہتی ہوں. دیکھیں اس میں 2 لفظ دیکھیں اسی لائن میں،
یفقرو من یشاء، یفقرو دیکھیں، اور وَيَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ، ٹھیک ہے، عَلَىٰ قُلُوبِ ہوگا یہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے جب اتنے سارے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے، اس کا مطلب تیاری کی اور سنانا چاہتے ہیں. آسان نہیں ہوتا سب کے سامنے سنانا، ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ باہمت لوگ ہیں سب ماشاءاللہ. غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں اپنی. تو ثروت نے سنا دیا، فرد مسعود آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ الَّذِي خَتَمَ عَلَى قُلُوبِ الْكُفَّارِ وَلَعَنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْكَاتِمِينَ لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. گڈ ماشاءاللہ. اس کو دیکھیے، اولئک الذین، ٹھیک ہے، الگ نہ توڑیں اس کو، اولئک الذین لعنہم، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ادیبہ آگے آپ پڑھیے. وهو سبحانه الذي لعن الشيطان وغضب على يهود والنصارى ولعنهم بظلمهم وسوء أفعالهم. گڈ، آگے پڑھیں. وهو سبحانه الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار والفجار والأشرار. شاباش، احسنتی. شہناز آپ پڑھیے. جی. وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء ويكرم المؤمنين ويكفر السيئات ويغفر الذنوب ويعفو عمن ظلم. وهو اس کو دیکھیں، یجودو، ٹھیک ہے، یجودو، یہ بہتر طریقے سے پڑھا جائے گا. آگے پڑھ لیں ایک لائن اور. وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه ويستهزئ بمن استهزأ بهم ويكيد من كادهم ويخدع من خادعهم. قرآن کی ٹھیک آیتیں ہے، بس اتنا ہی پڑھ لیں اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. مبین آپ پڑھیے. كما قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلے گڈ، احسنتی. تو میسا آپ پڑھیے آگے. وهو سبحانه الذي يختص برحمته من يشاء ويبين للعباد ما ينفعهم ويمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويجزي الشاكرين ويصيب ٹھیک ہے، بس المؤمنين. اتنا ہی، بس اتنا ہی. میسا جزاک اللہ خیر. میسا دیکھیں، ان کو یہ 2-3 الفاظ دیکھیں. یختصو، اس کو ٹھیک کریں، پیش آئے گا. اسی طرح وَيُمَحِّصُ، اس پہ بھی پیش آئے گا. وَيَمْحَقُ، ان سب پہ پیش آئے گا. فعل مضارع ہے نا، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اب ہم آگے یہاں سے سنتے ہیں. ریشمہ آپ پڑھیں. وَيُثَبِّتُ یا وَيُثِيبُ. ويجزي الشاكرين ويثيب المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهو سبحانه الملك الذي ينصر من يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء ويطهر ما يشاء بما يشاء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. گڈ، اچھا پڑھا ہے. بس ایک ورڈ دیکھ لیجئے، وَيُسَلِّطُ مَن يَشَاءُ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. زنیرہ آپ پڑھیے. وهو سبحانه الذي أنبأ رسله وأرسلهم إلى عباده وأنبأ الخلق بما ينفعهم وما يضرهم في كتابه وينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
ٹھیک ہے وَهُوَ ماشاءاللہ. سبحانہ بس اتنا ہی زنیرہ، بس اتنا ہی. تھوڑا تھوڑا ہم سب آپ سے موقع دیتے ہیں. وَأَنبَأَ الْخَلْقَ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اس کو دیکھیں بما عملوا، باقی ٹھیک ہے. زنیرہ آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے فرسٹ ٹائم، آج میری فرسٹ کلاس ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا سنایا آپ نے. تو آپ کو پڑھنا آتا تھا؟ پہلے سے عربی پڑھی ہوئی ہے؟ جی میں نے نا کچھ احادیث پڑھی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ ہمارے ساتھ ضرور جوائن رہیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کتاب کو پڑھ کے انشاءاللہ. سب آنے والوں کو بہت خوش آمدید. شمیم آپ پڑھیے. شمیم اختر. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءه ويطبع على قلوب الكافرين والجبارين والمتكبرين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھا پڑھا ہے. یکرم اولیاءہ، اس کو دیکھ لیں. یکرم اولیاء، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایمان آپ آگے پڑھیں. آپ نے پڑھا تو نہیں ایمان ابھی؟ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے. اچھا چلیں پھر کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. مائک جی نہیں تھا ایمان کے آگے تو وہ ڈال میں دیتا. نے کلاس اصل میں وہ کٹ گئی تھی، دوبارہ آئی ہوں تو اس لیے مائک نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. اوکے مسرت آپ پڑھیں. وسبحانه الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين وطبع على قلوب الكافرين أولئك كتب في قلوبهم بس اتنا ہی ہے نا. اس میں دیکھیں ایک ورڈ دیکھیں. فهو سبحانه الذي كتب الإيمان اور وطبع على قلوب الكافرين، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سدرا آگے آپ پڑھیں. تھوڑا تھوڑا موقع سب کو دیتی ہوں، پیج مکمل ہونے والا ہے. سدرا آگے پڑھیں. وهو سبحان الذي يعصم من يشاء وينصر من يشاء ويخذل من يشاء ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. ٹھیک ہے سدرا، آپ کب سے ہمارے ساتھ جوائن ہیں؟ باجی میں نے بک 2 اور 3 کی تھی. چلیے الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں وَيَخْذُلُ، ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. سیما مظہر آپ پڑھیے. سیما آپ کی کہاں سے پڑھنا تھا؟ میں بھول گئی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي، کسی کہاں اور سے ساتھی پڑھنا کو تھا؟ میں موقع بھول. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْصِمُ مَن يَشَاءُ وَيَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ مَن يَشَاءُ وَيَقْدِمُ مَن يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مَن يَشَاءُ وَيُقَدِّمُ مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے چلیں، یہ پڑھ لیا تھا انہوں نے لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے دوبارہ پڑھ لیا. میں حبیبہ سے آگے پڑھوا لیتے ہیں. وهو سبحانه الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء الذي يحل الطيبات وحرم الخبائث وأحل البيع وحرم الربا ويميز الخبيث من الطيب ويعلم المفسد من المصلح والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ٹھیک ہے الحمدللہ. ورشا آپ پڑھیے آگے. روبینہ شاہ میری باری نہیں آئی. ہاں آپ کی آ جاتی باری میں پڑھواتی ہوں. تھوڑا تھوڑا سب سے ایک ایک لائن پڑھاتی ہوں. ورشا آپ پڑھیے. وهو سبحانه الملك القاهر ما يشاء بما شاء الذي يأذن لمن يشاء أن يفعل ما يشاء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ٹھیک ہے. سمرہ حسن آپ پڑھیے. وهو سبحانه الذي يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ويبقي ما يشاء ويهلك ما يشاء ويخلق ما يشاء. سمرہ بس اتنا ہی کافی. 3-4 ہاتھ کھڑے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو بھی موقع مل جائے. بارک اللہ فیک. بریرہ آپ نے پڑھا ہے، آپ پڑھیے. نہیں ٹیچر پڑھنا ہے. جی کہاں سے؟ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَصْطَفِي مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَيُزَكِّي مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بس بریرہ اتنا ہی.
بس اتنا ہی. بارک اللہ فیک. آپ سب کو بہت آپ کی کوششیں مبارک ہو. فرد آپ پڑھیں اس سے آگے. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. یہاں سے پڑھیں نا. وہ یبدل سیئات. ويبدل السيئات من يشاء وغير الأحوال كلها متى شاء. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب. وَعِندَهُ الکتاب. فرد آپ کب سے ہمارے ساتھ ہیں؟ بڑی ابھی جوائن کیا میں نے آج ہی کیا. ماشاءاللہ. لیکن بڑی ہمت کی آپ نے کہ آپ نے فوراً آج مائک کھول کے پڑھے. ماشاءاللہ. اور بہت اچھی کوشش ہے. بس ایک ورڈ دیکھیے وَيُغَيِّرُ الْأَحْوَالَ. باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. چلے ربینا اب آخر میں اختتامی 2 لائنیں آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ. وَهُوَ سُبْحَانُ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ الَّذِي يُخَوِّفُ عِبَادَهُ بِمَا شَاءَ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ وَيُنْجِي مَن يَشَاءُ فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ٹھیک ہے. گڈ. ذرا شروع سے دوبارہ ختم ہے. پڑھیں. شروع سے دوبارہ پڑھیں جو آپ نے لائن شروع کی تھی. کون سا؟ شروع سے دوبارہ پڑھیں جیسے آپ نے شروع کیا تھا. وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا ایک ورڈ يُطْعَمُ. پھر مس کیا آپ نے اور یہ بہت کامن مسٹیک ہے. سبحان الذی. سبحان. اب غور سے سنیے گا. آپ بولیے گا نہیں. اب سنیں آپ. سبحانہ الذی. یہ ہا جو ہے نا یہ لوگ بولنے میں بھی مس کر جاتے ہیں اور لکھنے میں بھی مس کر جاتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ. ہو کو پاک کر لے. باقی ٹھیک ہے. آسنتی. بارک اللہ فیک. اچھا جناب یہیں تک آج کا سبق ہے اور آج ہم نے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا ہے. آتے ہیں پہلے پیج پر جہاں سے ہمارا آج کا لیسن شروع ہوا تھا. نکالیے وہ پیج ذرا. یہ بتائیے کہ یہ جو یہ پیراگراف ہے نا جس میں یہ بات ہو رہی ہے وَيُعَذِّبُ اللَّهُ. میری آواز آ رہی ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. میرا سوال غور سے سنیے گا. پھر جس نے جواب دینا ہے وہ ہینڈ ریز کرے. باقی سب ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ صرف مجھے پتا چلے کہ جنہوں نے جواب دینا ہے نا انہوں نے ہینڈ ریز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس پیراگراف کے آس پاس یہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے. ان کو بھی عذاب ہوگا. ذرا عربی میں بتائیں وہ کہاں کہا گیا ہے. عالیہ اکبر آپ بتائیں. ایمان والے موحد بھی جائیں گے کہاں کہی گئی ہے وہ بات؟ عالیہ بتائیے. پڑھ کے بتائیے. یہ ثم يخرجون منها الى الجنة. اس سے پیچھے آئے نا. ويخلد فيها. وَيُعَذِّبُ اللَّهُ مَن شَاءَ مِنْ عَصَاةِ الْمُوحِدِينَ. من عصاة الموحدین یا موحدین. اس کا معنی بتائیے رابعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے ہوئے بھی جو گنہگار ہوں گے وہ بھی نار میں جائیں گے عذاب میں گنہگار ہونے کی وجہ سے. بے شک وہ موحد تھے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیں مختصر سا جواب دینا ہے تاکہ سوالات میرے پاس اور بھی ہیں. اب یہیں پہ میں ایک سوال اور کر رہی ہوں. مائکس بند کر دیں. جنہوں نے جواب دینا ہے نا ان سے میں پوچھوں گی. ایک سوال میرا دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتائیے یہیں پہ کہیں بات ہو رہی ہے جس کا جواب آپ نے مجھے عربی میں بتانا ہے کہ کفار اور منافقین ہمیشہ آگ میں رہیں گے. کہاں لکھا ہے عربی میں؟ خالدہ آپ بتائیں. جی وَيَخْلُدُ فِيهَا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ. گڈ. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آگ میں رہیں گے کفار اور منافقین. ٹھیک ہے جناب. ماشاءاللہ پک کر رہے ہیں. اب تھوڑا تھوڑا ہم ڈسکشن کی طرف آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے سوال کری ہوں میں آپ سے. چلیں جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام بھی لینے والا ہے؟ اس کی دلیل میں کون سی آیت ملتی ہے؟ ایمان آپ بتائیں گی؟ جی میم یہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون.
گڈ. سورہ دخان کی آیت آئی ہے. گڈ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انتقام بھی لینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اچھا جناب، اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے اس کے بارے میں مصنف کہاں بتا رہے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا بتا رہے ہیں وہ؟ نائلہ عزیز آپ بتائیں گی؟ بتا سکتی ہیں؟ بتائیے، عربک میں بتائیے. سوال پلیز باجی دہرائیے گا. سوال یہ ہے کہ انتقام کیا ہے، عربک میں بتائیے کیا بتا رہے ہیں وہ. میں بتاؤں فرحت؟ ٹھیک ہے، کہیں لکھا ہوا ہے والانتقام؟ جی باجی یہ ہے نا والانتقام انزال البلاء باہل العتو والاجرام. شاباش. واللہ عزیز ذو انتقام. بس اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے. اس کا ترجمہ کریں ذرا، اس کا کیا انتقام؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلاؤں کو نازل کرتے ہیں ہر سرکش اور جرم کرنے والوں پر. گڈ. بلا کا نازل کرنا سرکشی اور ظلم کرنے والوں پر. یہ ذرا ڈیفینیشن لکھ لیں اپنے پاس. بلا کا نازل کرنا سرکشی اور ظلم کرنے والوں پر، یہ ہے اللہ کا انتقام. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے اپنے انتقام سے. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا جناب، اب سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ کی جو پکڑ ہے اس کے بارے میں کہیں ڈیفینیشن ہے، کہیں بتائی ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں فرحت؟ فرحت بتائیں. والبطشہ پکڑنا تیزی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ. عربک پڑھیں. والبطشو نہیں، بس اتنی ہے. ٹھیک ہے، صحیح بتایا. عربی پڑھیں. والبطشو. ہاں والبطشو. اور اس میں بک میں پڑھوں میں؟ پڑھیں نا، اس کی ڈیفینیشن کیا بتائیے؟ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا جو آپ نے بولی. والبطش الاخذ بسرعت مع العنف. مطلب یہ کہ تیزی کے ساتھ پکڑنا. مطلب نہیں، بس اتنا ہی کافی. گڈ، شاباش. وہ آپ نے پہلے بتا دیا. عربی دیکھیں ذرا آپ. الاخذ کو ٹھیک کیجیے، عنفن، انفن نہیں ہے، عنفن. بس الاخذ بسرعت مع انفن. نہیں، آپ صرف سنیں. جب میں کریکشن کراؤں نا، میں آپ سب سے گزارش کروں گی، جب میں کسی چیز کی کریکشن کراؤں آپ نے بالکل نہیں بولنا. آپ نے اسے صرف سننا ہے اور اپنے ہاتھ سے پین سے مارکنگ کر کے ٹھیک کرنا ہے. یہ ہے عنفن، عنفن. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. چلیں، بارک اللہ. اچھا جناب، ہم آگے آتے ہیں. ذرا سا آگے کچھ کویسچنز اور دیکھتے ہیں. نیکسٹ پہ دیکھیے 354 پیج پہ آئیے. یہ جو بات ہے کہ میں بھی آ جاتی ہوں اس پیج پر، کیا بات ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خیر اور شر کے ساتھ کیوں آزماتا ہے؟ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے، مصنف نے بتائی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ کہاں ہے؟ رابعہ نادر. رابعہ بتائیں. عربک بما بتائیں. یطہر قلوبہم ویزکی نفوسہم. ٹھیک ہے، ذرا اس سے ترجمہ کریں اس کا. جو ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے. یہ تو اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے نا. یہ تو اللہ کا کام، فعل بتایا جا رہا ہے. وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اس کے بعد کہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آزماتا کیوں ہے. وہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں عالیہ اکبر. میں عالیہ آپ سے پوچھتی ہوں. دیکھیں، یہ تو آؤٹ کم ہے. یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ریزن نہیں ہے. یہ آؤٹ کم ہے کہ جب بندوں کو آزماتا ہے تو ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں اور نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. یہ تو میم نتیجہ ہے. پتہ چل گیا. گڈ، جہاں شاباش. عالیہ آپ بتائیے. یہ لیعلم الصادق من الکاذب والمؤمن من المنافق. الحمدللہ. دونوں کو بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور آپ دونوں کے علم میں برکت کرے، دونوں ساتھیوں کے، اس لیے کہ دونوں نے بہت اچھی کوشش کی. درست جواب دیا آپ نے. ٹھیک، آگے آتے ہیں. اب آپ خود بھی تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال آپ تو بنا ہی لیتے ہوں گے نا. چلیں، ایک میرا سوال آپ سے آگے اسی پیج پر ذرا ایک اور ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے اور آزماتا ہے تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دس از اے جنرل کوسچن آنسر آئی ایم آسکنگ. کیا کرنا چاہیے آپ خیال میں بندوں کو؟
جب اللہ تعالیٰ آزماتے. فرت آپ بتائیے. فرت آپ نے بات کر لی, کوئی اور بتائے. باجی میں بتاؤں؟ نام بتائیں, نام بتائیں. ماریہ. عظما بتائیں, پھر ماریہ بتائیں. جی جی ماریہ. یہ توبہ کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. گڈ. ماریہ آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے ہر مصیبت پہ. چلیں, ہر مصیبت پہ یہ پڑھنا چاہیے. کوئی اور ساتھی بھی کچھ کہنا چاہے تو بتائیں. دونوں ساتھیوں نے جو بتایا کچھ. بشرا بتائیے. باجی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, توکل ہو گیا, توبہ ہو گئی, اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. نماز. جی نازیہ غیر. جی نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے, جس کا ایک حدیث میں بھی ہے. گڈ. اچھا, اب آپ سے سوال کرتی ہوں, جنرلی سوال کر رہی ہوں جو آپ لوگوں کے تھوڑے ریفلیکشن لینے کے لیے, اور میں چاہوں گی کہ آپ چیٹ میں بھی لکھیں, کیونکہ آپ چیٹ میں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. جو لکھنا چاہیں, جو بتانا چاہیں وہ بتائیں. مجھے ذرا چیٹ میں بتائیں, کچھ مثالیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں کس طرح مبتلا کرتا ہے. مثلاً کچھ لوگ چیٹ میں لکھیں اور کوئی مجھے بتائے کہ فتنے میں کیسے مبتلا کرتا ہے. کون بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں معلومہ. سمرا بتائیے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں آزماتا ہوں خوف کے ساتھ, بھوک کے ساتھ, مال اور جانوں اور ثمرات, یعنی ٹھیک ہے, یہ جو فروٹس اس کے جو ہے کم کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو آزماتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے دائیں سے دلیل نکال لی. بالکل صحیح. اور کوئی ایڈ ان کریں گے کیا کیا چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں انسان کے لیے؟ انہی میں آ جائیں گی وہ کہیں. مال اور اولاد. اولاد کیسے فتنہ بن جاتی ہے؟ اولاد ایسے فتنہ کہ جب وہ سرکشی اختیار کر لے اور جو ہمارے دین میں ہے کہ اس کے احکامات کو نہ مانے, تو پھر پیرنٹس کے لیے پریشانی تو ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی کی نیند اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی عسکری بیگم آپ بتائیں. غافل کر دے, اگر وہ نیند اس نے غافل کر دے تو اللہ کی عورتیں جو ہے وہ مردوں کے لیے فتنہ ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ ان کو جو دعوے کے کام میں یا جیسے دین کے آگے بڑھنے میں وہ بڑی فتنہ شامل ہو جاتی ہیں, اور وہ ان کی وجہ سے مرد جو ہے وہ بہت سارے کاموں سے جو دین کے لیے کرنے ہوتے ہیں وہ اس سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرے پاس اذان ہو رہی ہے. شفق آپ جنرل ریفلیکشنز لیں, میں اذان کے بعد بات کرتی ہوں. جی, کون کچھ شیئر کرنا چاہے گا انشاءاللہ؟ ایمان دانش. جی, جنرل ریفلیکشنز میں یہ ہے کہ جو آپ نے سبق سے سیکھا, کوئی ایسی بات جو آپ کو بالکل نئی لگی ہو, یا کوئی ایسی بات جس نے بالکل آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو. اس میں آگے جو اگلے پیج پہ ایک بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پھیلانے والا ہے رزق کا اور کم کرنے والا ہے, اور قیمتوں کا جو آیا ہے کہ قیمت مقرر بھی وہی کرتا ہے, زیادہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں, کم بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آج کل کی جو ایک چل رہا ہے ہمارے آس پاس, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے حالات, تو اس میں نے اس چیز کو بہت ریلیٹ کیا, اور میں نے اپنے اوپر ایک شرمندگی سی ہوئی یہ پڑھ کے کہ ہم کتنا ہر وقت شور مچا رہے ہیں, یہ قیمت بڑھ گئی, یہ گھٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں ہر وقت, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. چاہے کوئی چیز کتنی بھی مہنگی ہو جائے, اگر وہ دینے پہ آئے گا تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, تو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہ پڑھ کے میں ایک دفعہ کے لیے نا اپنے اوپر بہت شرمندگی ہوئی کہ ہم کتنا رونا روتے ہیں ہر وقت حالاتوں کا, اور اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ایک پریکٹس بھی کر سکتے ہیں نا, وہ کیا ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں نا ان پہ روز کی پریکٹس بنائیں کہ آپ غور کریں کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اور فکر القلوب میں تو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ آنکھوں کی فیکلٹی ہے, آپ دیکھیں, آپ دیکھی جا رہے ہیں, لیکن یہ جو دیکھنا ہے وہ آپ کا ختم نہیں ہو رہا. آپ سانس لیے جا رہے ہیں, آپ جو ہیں آپ کے جسم کے ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں وہ ہوئے جا رہے ہیں. پھر آس پاس کتنا ہے, آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے گھر میں ہر نعمت موجود ہے. تو یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان کی ایٹ لیسٹ روز کی جو نعمتیں ہیں نا ان کو لسٹ ڈاؤن کیا کریں, اور کوئی اسپیشل نعمت اس دن آپ نے انجوائے کی ہو نا
اس کو بھی ضرور اپنا ہائی لائٹ کر کے دل میں الحمدللہ ضرور کہا کریں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم تو ہے کہ نعمتوں کو بڑھانے کا خزانہ کیا ہے. کیا ہے خزانہ؟ ماریا نے اپنا مائک کھولا. شکر ماریا ادا کرنا. الحمدللہ شکر ادا کرنا. الحمدللہ الحمدللہ. جی نعمتوں کو اچھا دریافت کرنا. جی باجی یو آر بیک. جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر شفق. اچھا جناب، کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم ہے تو ہم تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ آج ایک ہوم ورک دیتے ہیں. آج پہلا ہوم ورک آپ کا دیتے ہیں. ہم ہوم ورک تو کافی دیا کرتے ہیں نا. دیکھیں ہم فتنوں پہ بات کر رہے تھے اور آج آگے کا جو ڈسکشن ہم نہیں کروا پائے کیونکہ ٹائم کم ہے، تو آپ خود پڑھیے گا سارا اور دیکھیے گا کہ کتنی طرح کے فتنے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ اس نے کس کس طرح لوگوں کو انفرادی طور پر قوموں کو کس طرح فتنوں سے آزمایا. دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ فتنہ کیا ہے. اولاد، مال، محبت فتنہ بن جاتی ہے، شہرت کی خواہش فتنہ بن جاتی ہے، بڑا بننے کا شوق. یہ جو آپ وراثت کی تقسیم میں دیکھیں بعض اوقات کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ صحیح تقسیم نہیں کرتے. کبھی خوف ہے، کبھی جیسے میں نے بات کی نیند ہے. کسی کی ذہانت فتنہ بن جاتی ہے اس کے لیے، اسی پہ فخر غرور نہیں ختم ہوتا. کسی کا حسن اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھنے لگتا ہے. مطلب ان لمیٹڈ چیزیں ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. تو اللہ سے اس کی دعا مانگنی ہے نا ہم نے. اب ہوم ورک آپ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، تو ہوم ورک آپ کا یہ ہے کسی کے بارے میں غور نہ کریں، اپنے بارے میں کریں. میرے لیے کیا چیز آزمائش بنی ہوئی ہے، کیا چیز میرے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے، میں کیسے اپنا تزکیہ کروں، کیسے اس آزمائش سے نپٹوں، میں کیا کروں. اس کو سوچیں، غور کرنے ہیں اس ہفتے آپ نے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس جو چیز فتنہ بنی ہے اس سے اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم نے نکلنے کے اسباب کرنے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا ہوم ورک ہے. آپ نے لکھنا ہے اپنے پاس. ایک سے زیادہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، کچھ لوگوں کی سستی ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہم کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں جو ہم نے آج کے لیسن سے ریلیٹڈ آپ کے لیے نکالی ہیں. میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی اس دعا کو اگر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو مجھے پڑھ کے بتائے. خالدہ کا ہاتھ اوپر ہے. خالدہ آپ پڑھیں گی؟ جی. انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. میں اللہ سے آمین. پناہ مانگتا کا ہوں ترجمہ میں کسی اور ساتھی سے کہتی ہوں جی پڑھنے کو. زنیرہ آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں. صحیح مسلم 765. کتنی پیاری دعا ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات کی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے ہاں میں چھوٹی سمجھی جاؤں. تو اس ہفتے روز ایک بار آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اصل تو اللہ ہمیں بڑا بنا لے نا. انشاءاللہ یہ فتنہ بن جاتا ہے نا ہمارے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، یہی فتنہ بن جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی دعا مانگنی انشاءاللہ. دوسرا دکھائیں جی، دوسری دعا دکھائیں. یہ جو دعا ہے نا اس کو اس سے دنیا کی فتنے سے پناہ کی دعا ہے. مسرت آپ مانگیں گی، عربک پڑھیں گی. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والسوء القبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر. آمین. فائزہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتی ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے. آمین. ایک دو اور دیکھ لیتے ہیں. عالیہ اکبر آپ چلیں کون پڑھنا چاہے گا جس نے ابھی تک بہت کم بات کی؟ عاشی آپ پڑھیں. عاشی خان نے ابھی تک ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کچھ نہیں پڑھا. عاشی آپ پڑھ کے سنائیں. یہ دعا مانگ سکتی ہیں. جی. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. آمین. شاہدہ پروین آپ ترجمہ پڑھیں اس کا. جی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، تیری پناہ چاہتی ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتی ہوں قبر کے عذاب سے. آمین.
آمین. ہم نے کوشش کی کہ جس میں کوئی فتنے والی بات ہے نا وہ دعائیں نکالیں، تو اس میں ہم نے مانگا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے، ایک یہ دعا ہے، اور ریشما چشتی آپ پڑھیں اس کی عربک. نفس کے شر سے پناہ بھلائی کے کاموں کی توفیق مانگنا. اللہم قنی شر نفسی وعزم لی علی ارشد امری. اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت وما اخطأت وما عمدت وما علمت وما جہلت. آمین. وما آمد تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، اور مجھے اس کام پر پختگی عطا فرما جو زیادہ بھلائی والا ہو. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے، جو میں نے اعلانیہ کیے، جو میں نے غلطی سے کیے اور جان بوجھ کر کیے، جن کو میں جانتی تھی اور جو میں نے نادانی میں کی. اور سب سے پہلے مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، یہی سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے پہلے دعا مانگیے گا. یہ 4 دعائیں ہم آپ سب گروپ میں شیئر کر لیں گے انشاءاللہ، اور ہوم ورک بھی شیئر کر دیں گے. آپ نے روزانہ یہ دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر جس چیز کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہیں اس کو لکھیں اور اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرشتوں سے کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر کام کو، ہر نیکی کے کام کو بہت آسان بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. شفق اینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ بخاری کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں، دعوت دینا چاہیں تو آپ بتا دیں. جی بالکل. اس ویک جو ہے ہماری فرسٹ کلاس تھی صحیح بخاری کورس کی، اور اب نیکسٹ کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو ہوگی. ٹائمنگز جو ہیں وہ 3:30 to 5:15 ہیں. اور جیسا کہ باجی نے کہا کہ آپ سب انوائٹیڈ ہیں، اور یہ کہ آپ نے ضرور انشاءاللہ کمنگ منڈے کو جو ہے وہ کلاس جوائن کرنی ہے. لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور جب تک یہ لنک اوپن ہے تب تک اس کورس میں رجسٹریشن جو ہے وہ اوپن ہے. تو یہ کہ میکسیمم شیئر کریں. آپ یقین کریں فرسٹ کلاس کے بعد ہی میں سوچ رہی تھی کہ او مائی گاڈ وہ اتنے سارے کام انہوں نے کر لیے اور مجھے کیا کیا اور کام کرنے ہیں. تو یہ کہ یو ڈو فیل انسپائرڈ، موٹیویٹیڈ، اور یہ کہ ہر طرح سے جو ہے نا وہ آپ کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے الحمدللہ. تو اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہے ایڈمیشنس کے حوالے سے تو ایک سوال میں کوئی لے سکتی ہوں، ادروائز یہ ہے کہ پھر ہم کلاس اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جتنی بھی ڈیٹیلز آپ اس حوالے سے چاہتے ہوں تو ایسا ہے کہ وہ سب کی سب www.e-alhuda.com پر اویلیبل ہیں. وہاں ڈفرینٹ کورس کیٹیگریز ہیں، وہاں سے آپ جا کے کورسز کو دیکھ سکتے ہیں، کب شروع ہو رہے ہیں، کب ختم ہو رہے ہیں، کتنے ویکس کی کلاسز ہیں، کیا فی ہے، اور ہم کیا اس میں کور کریں گے. وہ سب انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے. ایون اگر آپ اوپر ٹریننگز کا ایک سیکشن ہے اس پر کلک کریں اور کچھ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایڈمیشن کیسے لینا ہے یا مجھے کوئی بھی کام کیسے کرنا ہے اپنے پورٹل پر، تو وہ ریکارڈنگز بھی آپ جا کے وقتاً فوقتاً دیکھ سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں. جی غزالہ، بس میں ایک ہی سوال لوں گی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج میں دیکھ رہی تھی تو آج کے دن لکھا ہوا تھا 3:30 to 5:15 صحیح بخاری کا، تو ہماری تو آج کلاس ہوتی ہے اس کی، تو پھر وہ کیسے ہم بخاری میں لے سکتی ہوں اگر میں چاہوں جیسے؟ تو کہاں لکھا ہوا تھا؟ کہاں لکھا پتہ دیکھا آپ نہیں، نے؟ آج آپ کی کلاس کا آیا تھا نا فقہ الخلوق کا، اس کے نیچے بخاری کا لکھا ہوا آ رہا تھا، وہ اس اصل میں میں لکھا ہوا تھا یہ ہوگا، نہیں ہوا یہ ہوگا، میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کا جو ہے نا موبائل اس نے اس کو لوڈ نہیں کیا ہوگا کل کے انوائٹ کو. تو جب میں نے آج کا انوائٹ بھیجا تو وہ پھر جو دونوں انوائٹس ہیں وہ اوپر نیچے جو ہے نا وہ لوڈ ہوئے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو ایسے دکھ رہا ہوگا. فرحت آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ اس کی پہلی کلاس ہوئی ہے نا، ابھی جب تک ہمارے پاس بک نہیں ہے تو آپ اس کا جی PDF بھیج سکتی ہیں تاکہ نا جو ہے اس کی اگلی کلاس کے لیے پہلے والا پڑھ لیں. آپ دیکھیں جتنی بھی جو آپ کی سلائیڈز ہوتی ہیں نا، لیسن کی جتنی بھی سلائیڈز ہوتی ہیں
وہ سب کی سب جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اسکیجول کر دی جاتی ہیں رائٹ آفٹر دی کلاس، ٹھیک ہے، اور وہ جتنی بھی یعنی کہ کانٹینٹ ہے وہ آپ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ تو پھر کچھ وقت کے بعد ڈے وائز جو ہیں وہ ساری کی ساری پریزنٹیشنز آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں کہ آپ کبھی بھی خود پڑھانا چاہیں یا کبھی بھی آپ اس کو واپس سے گو تھرو کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو کتاب آپ کو لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کا PDF ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے گروپ میں نا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا تو کوشش کریں کہ 2 ہفتوں سے پہلے جو ہے نا آپ اس کو کسی طرح ارینج کر لیں، منگوا لیں۔ تو یہ ہے جی۔ بریرہ آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ابھی فقہ القلوب کی آج میری رجسٹریشن کے بعد پہلی کلاس تھی، تو اس کا پیٹرن کیا کتاب خریدنی ہے کو کتاب کا نام کیا ہے؟ میں اس کا اچھا سمجھنا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریے گا کہ کلاس کے بعد جو ہے ایڈمن شافیہ کو آپ میسج کیجیے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر لیں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو چلیے یہیں تک رکھتے ہیں اور اب ہم آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔